بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سورت کو 10 بار پڑھ لو، ہر بیماری سے چھٹکارا یقین نہ ہو تو پڑھ کے دیکھنا، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت و طاقتور سورت ہے۔ اس چھوٹی سی سورت میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو صحت مند کر دیا جاتا ہے، اور موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی، چاہے آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، یہ سورت پڑھتے ہی آپ کی تکلیف، آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور مکمل بھروسے کرتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر جتنا توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے جلد صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، توکل انسان کے دل کا وہ سکون ہے جو اللہ پر کامل بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو بندے کو دنیاوی معاملات میں بے خوف اور پرسکون رکھتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ یقین کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی دل کو اطمینان بخشا ہے۔ توکل انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اسے صبر اور شکر کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعتماد ہے جو اللہ کی قدرت اور رحمت پر مبنی ہے۔ مومن توکل کے ذریعے اپنی مشکلات کو آسان سمجھتا ہے۔ توکل کا مظہر یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے۔ یہ دنیا کی فانی مشکلات کے سامنے ایک ڈھال ہے۔ توکل کا مقام حاصل کرنے والا بندہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ توکل ایک ایسی روشنی ہے جو بندے کو ہر اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توکل کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے، توکل ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے بعد جب کسی معاملے پر عزم کر لو تو اللہ پر توکل کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی کام میں اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اصل نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی محنت کے بعد اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت ایمان کی صفات بیان کرتی ہے، جن میں سے ایک اللہ پر توکل ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے خشیت محسوس کرے، اس کا ایمان بڑھتا جائے اور تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرے۔ توکل کی یہ صفت بندے کو اللہ کی رحمت اور قدرت کے قریب کرتی ہے۔ سورۃ الشورى میں ارشاد ربانی ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل اختیار کرنے پر اللہ کے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 70,000 فراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدفعلی کرتے ہیں، نہ گرم لوہے سے داغتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، داغ نہیں لگواتے ہوں گے، اپنے رب پر توکل رکھتے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔
اس حدیث سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مزید اضافی یعنی ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا اور ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ مسند احمد ترمذی شریف یہ اللہ کی مہربانی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن سے دلیل ہے، قرآن میں براہ راست 70,000 کا ذکر نہیں لیکن بغیر اجر و حساب ملنے کا وعدہ موجود ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجر، ہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ واجرہم بغیر حساب، نیک عمل کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کی اصل بنیاد دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب اجر اور جنت عطا فرما سکتا ہے۔ حدیث میں آ کر بتایا گیا کہ ان میں 70,000 افراد خاص طور پر شامل ہیں۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جو توکل میں کامل ہو، جو رقیہ کروانے میں محتاج نہ ہو، جو بدشگونی نہ لیتے ہوں، جن کا ایمان اللہ پر مکمل بھروسے پر ہو۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنی اونٹنی کو کھلا کر چھوڑ کر توکل کروں یا باندھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے باندھ دو پھر توکل کرو۔ ایک اور مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ اسے قبول کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا، ہر معاملے میں اس کی قدرت و حکمت پر اعتماد رکھنا۔ یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے جو انسان کو آزمائش اور مشکلات میں سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جد و جہد چھوڑ دے، بلکہ اپنے اسباب کے ساتھ دل سے اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ یقین دلانا کہ رزق، کامیابی اور مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل کرنے والا شخص دنیاوی معاملات میں حریص نہیں ہوتا اور نہ ہی ناکامی سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ کافی ہے۔ توکل انسان کے دل کو مضبوط اور زندگی کو پر نور بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں سے بیماری ظاہر بظاہر ایک ایسی آزمائش ہے جسے اکثر لوگ مشکل یا تکلیف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مال اور جانوں سے، اور پھلوں کے نقصان، اور اے حبیب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اسلام میں بیماری کو ایک آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے بیماری بہت سی روحانی اور اخلاقی فوائد کا باعث بنتی ہے جو دنیا اور آخرت میں نفع کا باعث ہے۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت، دکھ اور پریشانی آئے تو اس سے اس کے گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے تو یہ بھی خطاؤں کی معافی اور بلند درجات کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلہاتی ہوئی نرم و نازک کھیتی کی مانند ہے، کسی طرف سے بھی آنے والی ہوا اسے جھکا دیتی ہے، جب وہ سیدھی ہوتی ہے تو اسے دوبارہ کسی مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس فاجر آدمی کی مثال صنوبر کے سیدھے اور مضبوط درخت کے مانند ہے، جو ہوا کے جھونکوں سے سرنگوں نہیں ہوتا بلکہ اللہ جب چاہے اسے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لاتعداد نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ان میں کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو زحمت معلوم ہوتی ہیں، جبکہ وہ بھی حقیقت میں رحمت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بھلائی کے لیے اتاری گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تندرستی اور بیماری، یہ دونوں انسان کے لیے بالکل قدرتی چیزیں ہیں۔ انسان صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اور
یہ نہ مایوس ہونے کی چیز ہے اور نہ نفرت کرنے کی۔ تندرستی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک راحت ہوتی ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ تندرستی میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح بیماری میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اس کا ہر کام خیر پر مبنی ہوتا ہے اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لائے اور یہ شکر اس کے لیے نہایت مفید ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر میں بھی اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی طرف سے مصائب پہنچاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مصیبت پہنچاتا ہے تاکہ اسے گناہوں سے پاک کر دے۔ مومن اس دنیا میں جسمانی اور روحانی طور پر مختلف عوارض میں مبتلا رہتا ہے، اور لاحق ہونے والے عوارض پر بندہ مومن کے لیے بہت سی فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی یا ایذا وغیرہ لاحق ہو تو حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس مومن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے خیر کے کاموں سے اگر انسان رک جاتا ہے تو رحمت خداوندی سے اس کے لیے ایام بیماری میں بھی خیر کے کاموں پر اجر عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب بندے کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے، اس کے ان نیک اعمال کو لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ بس اگر اسے اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو اس کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے حال پر تعجب ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اسے بیماری میں کتنا اثر ملتا ہے تو وہ پسند کرے گا کہ وہ بیمار ہی رہے حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ بے شک جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو وہ دن اور رات میں کیا کرتا تھا، اور اس میں بالکل کمی نہ کرو، اس سے بھی اس کا اجر اور زیادہ بڑھا دو۔ جو اسے نیک اعمال سے روک دیا گیا اور جو وہ عمل کیا کرتا تھا اس کا بھی اجر دگنا ہوگا۔ بندہ مومن کو بعض دفعہ بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان سب کا مقصد اللہ کی جانب سے دیے جانے والے بلند مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہو جس پر وہ نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں، اس کے مال میں اور اس کے اولاد میں کوئی مصیبت طاری کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا پہلے سے مقرر ہوتا ہے۔ بیماری جسم یا ذہن کی کسی بھی خرابی، تکلیف کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں بنایا ہے، پیدا نہیں کیا ہے جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، مگر جب امر خداوندی پہنچتا ہے تو دو اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے موت کا واقعہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور قدرت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی موت واقع نہیں ہوتی اور ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ایک بنیادی اور اٹل حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ دنیا میں موجود ہر جاندار کو ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق۔ اس آیت کا مقصد انسان کو اس حقیقت کی یاد دہانی کرانا کہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ موت ایک یقینی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی کتنا ہی طاقتور، دولت مند یا منصب رکھتا ہو، موت سے بچ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت انسان کو عاجزی اور حقیقت پسندی سکھاتی ہے۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ آیت کے آگے یہ بھی فرمایا گیا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ملنے والے خوشیاں اور غم اصل بدلہ نہیں بلکہ آزمائش ہیں۔ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ یعنی دنیا کی کامیابی عارضی ہے، حقیقی کامیابی آخرت ہے۔ یہ آیت تسلی بھی دیتی ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مشکل یا مصیبت سے گزرتا ہے تو یہ آیت اس کو تسلی دیتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور مشکلات عارضی ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں انصاف مکمل ہوگا۔ بیماریوں کے باعث وفات پانے والے شخص اللہ جل جلالہ کی رضا پر صبر کرنے والے اور اس کی رحمت کے طلبگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ ان مقامات کو پا سکیں۔ اس کے لیے بعض اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہوں۔ اگر ہم صبر و سابقت کا قدمی مظاہرہ کریں، ثواب کی امید رکھیں اور اپنے خالق کے فیصلوں پر راضی رہیں تو یہ پریشانیاں اور بیماریاں بھی ہمارے لیے رفعان درجات کا ذریعہ بنے گی۔ مومن کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیماری سے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں عاجزی اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ صبر و استقامت سیکھتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیماری بظاہر تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک مومن کے ایمان اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، چلیں آج کے وظیفے کی جانب وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہیں: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی شانی کلہ ولا تکلنی الا نفسی طرفۃ العین۔ اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات درست فرما دے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اکثر سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے جسم کی ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ کوئی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی ہو، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منصور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔